परगी में मुनक़िदा तेलंगाना की अव्वलीन तारीखी सारोज़ा तबलीगी इज्तिमा का आज रख्त अंगेज दुआ के साथ इख्तिताम। 10 लाख से जायद फर्जंदान तौहीद की शिरकत, इंतहाई नज़्म ज़ब्त और रूहानी फजा के दिलकश नज़ारे, शुरका की वापसी के लिए कई घंटों तक तवील पैदल काफिलों के असर अंगेज मनासिर। रियासत तेलंगाना के विकाराबाद जिला के नेमत नगर परगी में मुनक़िदा तबलीगी जमात का रोज़ा दीनी इज्तिमा आज 8 जनवरी की दोपहर नमाज ज़ोहर से कबल रख्त अंगेज दुआ के साथ इंतहाई नज़्म ज़ब्त और खुशगवार व रूहानी फजा में इख्तिताम को पहुंचा। 6 जनवरी से 8 जनवरी मुनक़िदा इस इज्तिमा के इनाक़द के लिए मुंतज़िमीन ने 6 माह कबल से ही इंतजामात का आगाज कर दिया था। परगी में मुनक़िदा इस रोज़ा दीनी इज्तिमा से दिल्ली के मरकज निजामुद्दीन से तशरीफ लाने वाले अकाबरीन हजरत मौलाना जमशीद साहब आजमगढ़, हजरत मौलाना मोहम्मद मुबीन साहब मुंबई, हजरत मुफ्ती मुस्लिम साहब, हजरत मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब मेवात हरियाणा और मोहतरम मुरसलीन साहब ने अपने खुसूसी खिताबात में तलकीन की कि दावत व तबलीग उम्मत में साले इनकलाब का बेहतरीन रास्ता है। उन्होंने तलकीन की कि इज्तिमा के शुरका अपने शहर, गाँव और मोहल्ले के हर फर्द तक दीन पहुँचाने की फिक्र ओढ़ ले और उलमा कराम अंबिया के वारिस और उम्मत का मोहतरम तबका है। मज़कूरा अकाबरीन ने इस दीनी इज्तिमा से अपने खिताब में कहा कि उलमा की जमात से जुड़ने से काम के मजीद वसी होने और उम्मत में इस्लाह के इम्कानात रोशन होते हैं और तलकीन की के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नफाज के अमल का आगाज अपने घरों और अहले खानदान से करें। आज इज्तिमा के इख्तिताम के मौके पर हजरत मौलाना जमशीद साहब आजमगढ़ ने 11:30 दिन से दोपहर 12:15 तक जायदस 45 मिनट तक इंतहाई रख्त अंगेज दुआ की। इज्तिमा में शरीक लाखों फर्जंदान इस्लाम ने आंसुओं की बहती कतारों के दरमियान आमीन की सदा बुलंद की, जिससे इस पूरे इलाके में ये सदा गूंजने लगी और रूहानी फजा से ये इलाका मुअत्तर हो गया था। बाद अज़ां इज्तिमा के इख्तिताम का ऐलान किया गया। इज्तिमा के इन 3 दिनों के दौरान एक मामूली नाखुशगवार वाक़ियत तक पेश नहीं आया और न ही इस इज्तिमा में मुंतज़मीन और शुरका को किसी भी किस्म की बदनज़मी या किसी मामूली हादिसे का सामना करना पड़ा, जबकि रात और सुबह के औकात इस इलाके में शदीद सर्दी और कहर की गहरी चादर देखी गई। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती सतह पर यह पहला तारीखी दीनी इज्तिमा माना जा रहा है, जिसमें बशमूल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से 10 लाख से जायद फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। आज इज्तिमा के इख्तिताम के बाद कई घंटों तक इज्तिमा गाह से रवाना होने वाले पैदल काफिलों के असर अंगेज मनाजिर देखे गए। इज्तिमा के इख्तिताम के बाद अमीर तबलीगी जमात परगी और इस इज्तिमा के मुंतजिम जनाब मोहम्मद रफीक ने बताया कि आज दुआ और इज्तिमा के इख्तिताम से कबल कलेक्टर विकाराबाद जिला नारायण रेड्डी ने इज्तिमा गाह पहुंचकर मुशाहिदा किया और उन्होंने नज़्म ज़ब्त और इंतजामात की सताइश की। रुकने असेंबली परगी व सदर कांग्रेस जिला विकाराबाद टी राम मोहन रेड्डी दुआ के वक्त स्टेज पर मौजूद थे, जबकि दुआ के मौके पर करनूल के रुकने असेंबली हफीज खान और रुकने असेंबली तांडूर बोयानी मनोहर रेड्डी के अलावा दीगर सियासी समाजी नुमाइंदे शरीक हुए थे, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद अरकान असेंबली और साबिक कप्तान टीम इंडिया मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी इस इज्तिमा में शिरकत की। अमीर तबलीगी जमात परगी और इस इज्तिमा के मुंतजिम जनाब मोहम्मद रफीक ने बताया कि इस इज्तिमा में 10 लाख से जायद फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि इज्तिमा गाह के करीब गाड़ियों की पार्किंग के लिए 50 एकड़ से जायद अराजी पर 3 हिस्से बनाए गए थे। फी हिस्से में 40,000 से जायद 4 पहिए वाली गाड़ियां पार्क की गई थी, जबकि मोटरसाइकिलों का हिसाब लगाना मुश्किल है। जनाब मोहम्मद रफीक ने बताया कि इजला वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद, निर्मल, भैंसा, सूर्यापेट, महबूबनगर और निजामाबाद से 400 खुसूसी बसों में शुरका पहुंचे थे, जबकि आंध्र प्रदेश के अजला करनूल, इल्लूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, गुंटूर, सुरेखाकुलम, नेल्लूर और दीगर मुकामात से 700 बसों के जरिए फर्जंदान तौहीद इस इज्तिमा में शिरकत की गर्ज से पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि आज दुआ में शिरकत की गर्ज से मुख्तलिफ गाड़ियों के जरिए जायदस 40
30,000 افراد پہنچے تھے، تاہم ان کی گاڑیوں کو باہر ہی روک کر انہیں اجتماع گاہ میں روانہ کیا گیا۔ وقار آباد، تانڈور، پرگی اور کورنگل کے علاوہ حیدرآباد اور دیگر مقامات کے نوجوانوں نے اس اجتماع کے انتظامات میں سخت محنت کی۔ امیر تبلیغی جماعت پرگی اور اس اجتماع کے منتظم جناب محمد رفیق اس 3 روزہ اجتماع کے انعقاد اور اسے تاریخی اجتماع میں تبدیل کرنے میں بہتر تعاون پر رکن اسمبلی پرگی ٹی رام موہن ریڈی، ضلع کلکٹر وقار آباد نارائن ریڈی کے علاوہ بلدیہ پرگی، محکمہ پنچایت راج، محکمہ برقی، محکمہ پولیس، محکمہ آبپاشی، مشن بھاگیرتا اسکیم کے عہدیداروں اور ملازمین کے علاوہ اجتماع گاہ میں شبانہ روز انتظامات میں رضاکارانہ طور پر حصہ لینے والے تمام نوجوانوں اور دیگر افراد سے بھی شکریہ کا اظہار کیا۔ ہر طرح کا سامان اکٹھا کر کے آپ کے گھر میں لا کے رکھ دیا۔ پانی آنے کا سرکہ کریں سب لوگوں کو جو ہے نا، کیونکہ پانی نہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لاکھوں لوگ جمع ہوئے یہاں پہ، تو اس لیے جو ہے نا ہم پورا ورک آؤٹ کر کے وہ پرابلم سالو کر دیے۔ اور بڑے بڑے لوگ 2 اسٹیٹ سے ادھر آ رہے ہیں۔ میری یہ اچھا ہے کہ پروگرام اچھا سکسیس ہو کے پورا کمپلیٹ ہو جانا، اور پرگی کو بھی جو ہے نا پورا اس سے پرگی کا نصیب بدل جانا یہ پروگرام کے بعد بہت خوشی کی بات ہے۔ ہمارے پرگی میں بہت بڑے اجتماع ہو رہی ہے، اس کے سلسلے میں ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب نیئرلی اراؤنڈ 2.5 کروڑ قریباً سینکشن کر چکے ہیں، کیونکہ اراؤنڈ 2-3 لاکھ لوگ یہاں پہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ 2 اسٹیٹ سے مائنارٹی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں انتظام کرنے کے واسطے دیے ہیں یہ رقم، پورے طرح سے پورا ارینجمنٹ ہو گیا یہاں پہ، پورا ٹینٹس اور پینے کا پانی کم سے کم 4 کلومیٹر کالا پور سے لے کے یہاں تک پانی انڈر گراؤنڈ پائپ لائن ڈال کے جو ہے نا سمپ، بڑی سمپ بنا کے اس میں پانی پورا سٹوریج کر کے موٹر بھی فٹ کر کے سب لوگوں کو پانی بھی تکلیف نہیں ہو سر کا انتظام کر چکے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارے پرگی کے مائنارٹی سب کے دیوال کا بڑھنا اللہ کا وعدہ ہے۔ دعا عمل ہے اور اس دعا کی تاثیر وعدے کے ساتھ تینوں تقاضوں میں کہاں سے جوڑا؟ مسجدوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سب گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، اقراری مجرم ہیں، تیرے دربار میں محتاج و فقیر بن کر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے مخلوق کو سچی باتوں میں شامل فرما دے، اپنے مخلوق کو سچی باتوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ یہ سارا مسئلہ تیرے دربار میں حاضر ہے، اے اللہ تجھے اپنی ضرورتیں تیرے سامنے رکھ کر یا اللہ تو پورا کر رہا ہے، سب کی ضرورتوں کو اے اللہ آپ پورا فرما دے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، بیماروں کو صحت کا فرما دے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مخلوقین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورت پیدا فرما دے۔ یا اللہ مخلوقین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورت پیدا فرما دے، بے روزگاری میں روزگار سے بدل دے، حلال روزی کے دروازے کھول دے اور اس کے اسباب پیدا فرما دے۔ وہاں سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بہت سے لوگ اسپتالوں میں ہیں، بیمار ہیں، آنکھ کی روشنی کے لیے دعا کرائی۔ یا اللہ اپنے فضل سے امت کے سارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے۔
جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما یا اللہ۔ جن لڑکیوں کی شادی باقی ہے، جن لڑکوں کی شادیاں باقی ہیں، ان کے لیے بہترین جوڑے مہیا فرما اور خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، تمام ضرورتوں کا خیر سے انتظام فرما، ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اور شکر ہے خطاکار ہے، تیرے دربار میں کرنے والے ہیں، ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، لا إله إلا الله ولي ولا المسلمين والمسلمات جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین نہیں ہیں اے اللہ اپنے بدن سے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کی تمام تکالیف اور حساب کی سختیوں سے حفاظت فرما، آسانی سے جہنم سے بچ کر جنت میں جانا اے اللہ مقدر فرما دے، اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان ہم لوگوں کی پریشانی دور فرما، مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی چھوٹ سے پیدا فرما، جن کی بیٹیاں بڑی ہو گئیں اور ان کے لیے رشتوں کی ضرورت ہے بہترین رشتے مہیا فرما، بہترین رشتے مہیا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے، حلال روزی کے دروازے مقدر فرما دے، اے اللہ جتنے دینی مدارس قرآنی مکاتب ہیں ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے اور ان کی حفاظت بھی فرما، تمام مساجد کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد فرما اور ان کی حفاظت بھی فرما، جتنے تیرے بندے تیرے راستے میں نکل رہے ہیں سب کی بہترین تربیت فرما، تو ان کے سفر کا ساتھی بن جا، ان کے گھر والوں کو اے اللہ اپنے بدل سے جتنے لوگ یہاں اجتماع میں شریک ہوئے اس کو قبول کرتا ہے، جو نہیں شریک ہو سکے اے اللہ انہیں قبول کرتا ہے، اس امت کو دوبارہ آپ نے اس امت کو دوبارہ آپ نے نبی کے کام کے لیے قبول کرتا، اپنے نبی والی ذمہ داریوں پر امتی ہونے کے ذمہ داری کی جانچ کرنے کی اور خیر مقدر فرما، ہر سب سے حفاظت فرما، جتنی دعائیں میرے نبی نے اپنے امت کے حق میں مانگی ہے خیر کی وہ تمام دعائیں مقدر فرما، اور جتنی شرور سے تیرے نبی نے اپنی امت کے لیے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما، اے اللہ خیر مقدر فرما، ہر سب سے حفاظت فرما، اس سارے لشکر کو قبول فرما، ان کے سوالوں کو قبول فرما، ایسی اور کو قبول فرما، بچوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ حضرت سے سب کو اپنی حفاظت کر لے، اے اللہ ہمارے دل میں اپنا آباد قائم فرما، ہمارے دل میں اپنا آباد قائم فرما، اے اللہ حضرت سے اے اللہ اپنے حضرت سے اپنا آباد قائم فرما دے، ہر خیر مقدر فرما دے، ہر شر سے حفاظت فرما، اے اللہ محبت والی زندگی عطا فرما، محبت والی زندگی عطا فرما، عدالتوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، جتنی خیر کی دعائیں تیرے نبی نے اپنی امت کے حق میں مانگی ہے وہ تمام دعائیں امت کے حق میں مقدر فرما، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما دے، جن لوگوں نے درخواستیں کی ہیں دعا کی ان کے تمام کاموں میں غیبی مدد شامل حال فرما، ان کے تمام کاموں میں غیبی مدد شامل حال فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، جن کی شادیاں ہو گئی اولاد نہیں ہے ان کے لیے نیک صالح اولاد مقدر فرما، اے اللہ نیک صالح اولاد مقدر فرما، دین کے سچے خادموں کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما۔